ہے یہ قیدی نمبر 804 ان چیزوں سے رہا نہیں ہوگا. وہ عدالت اور کورٹس میں آپ کو جا کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی, تب اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی. اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ ان احتجاجوں سے آپ پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کو خاص کر آپ مشکلات میں صرف ڈال سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو مشکلات میں جا سکتے ہیں. بقایا وہی قیدی نمبر 804 کو اس سے نہ کوئی ریلیف ملے گا نہ کوئی سہولت ملے گی. ان کو وہ سارے مقدمات جو اس نے کیے وہ ان کو فیس کرنے ہوں گے, اور ان کے پاس صرف آپ یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں کہ عوامی ایشوز آپ سے پیچھے رہ جائے, اس کا کوئی سوال ہی نہ کرے کہ کیا ایشو ہے, اور آپ کی وہی بیڈ گورننس آپ دبانا چاہتے ہیں کہ دوسرے پر الزامات لگائے اور بلیم گیم کا سیاست کی جائے جو زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا. تو آپ صرف قیدی نمبر 804 کا آپ کے ساتھ سیم نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیم ٹو قیدی نمبر 804. آپ چیف منسٹر ہیں پورے کے پی کے کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہی اتنے ایشوز اور مسائل ہیں. کبھی آپ کو لاہور کی اسٹریٹ میں آپ دیکھتے ہیں, کبھی آپ کو کراچی میں دیکھتے ہیں, اور کبھی آپ گھومتے پھرتے ایک ضلع میں جائے اور دوسرے ضلع میں جائے. آپ کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ آیا اس صوبے کے کوئی ایشوز نہیں ہے, دہشت گردی کی نہیں ہے, کوئی مالی ایشوز نہیں ہے, کوئی دوسرے ایشوز نہیں ہے. تو آپ اگر بات کرتے اور اگر دوسروں پر تنقید کرتے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ وہی بیٹھ کر کچھ کر کے دکھائے ان لوگوں کو جو ان کے ایشو. صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ مرکز ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو شیئر آپ کا سی ایوارڈ میں بنتا ہے, جو حصہ وہی کے پی کے کا بنتا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہر مہینے آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کو ملتا ہے اس طرح وہی کے پی کے کو بھی ملتا ہے. تو جو حصہ آپ کو ملا ہے اس کا حساب کتاب سامنے رکھے اور دوسرے صوبوں سے آپ مقابلہ کریں, ان کو بھی وہی ملتا ہے. یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ کسی انڈیویجول یا ایک پارٹی یا ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں. تو اس پر تو بالکل سیاست کرنی نہیں چاہیے. انٹیلیجنس بیس آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے. جہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف وہی بات ہوتی ہے. تو پھر اب اسی طرح پیش کرنا اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کہتے ہیں کہ فوج نہ کریں, تو آپ دوسرا آپشن بتائیں, دوسرا طریقہ بنائیں کہ آپ کے 12 سال سے آپ وہی رہے. تو آپ نے کتنی محنت کی ہے, کتنی وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کو مضبوط بنائے. تو آپ کے ساتھ آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن تو ان کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. تو یہ کام تو بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے اور پورا کے پی کے نو گوئی ایریا بن جائے. کہ ڈبل سٹینڈرڈ کی کیا ضرورت ہے جب آپ کی 4 سال آپ کی گورنمنٹ رہی وہی صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. تو پھر آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے اس زمانے میں؟ جن لائبلٹیز بقایا جات کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں آپ نے کیوں نہیں لی؟ پھر تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ وہی بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور یہی بھی آپ کی تھی. تو آپ نے ان 4 سالوں میں اگر ہم یہ مرجع ذرا کی بات کرتے تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر 2018 کے بعد آپ آ گئے اور 2018 میں مرجر ہوئی تھی اور یہ اس میں طے تھا کہ وہی 100 ارب روپے اضافی ملیں گے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ آپ نے کتنے ارب روپے ان 4 سالوں میں لے اور وہی آپ نے خرچ کیے؟ پہلے اس کا جواب دے رہے کہ ہم اتنا دے رہے تھے اور بعد میں بند ہوئے. نہیں ہے یہ قیدی نمبر 804 ان چیزوں سے رہا نہیں ہوگا. وہ عدالت اور کورٹس میں آپ کو جا کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی, تب اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی. اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ ان احتجاجوں سے آپ پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کو خاص کر آپ مشکلات میں صرف ڈال سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو مشکلات میں جا سکتے ہیں. بقایا وہی قیدی نمبر 804 کو اس سے نہ کوئی ریلیف ملے گا نہ کوئی سہولت ملے گی. ان کو وہ سارے مقدمات جو اس نے کیے وہ ان کو فیس کرنے ہوں گے, اور ان کے پاس صرف آپ یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں کہ عوامی ایشوز آپ سے پیچھے رہ جائے. اس کا کوئی سوال ہی نہ کرے کہ کیا ایشو ہے, اور آپ کی وہی بیڈ گورننس آپ دبانا چاہتے ہیں کہ دوسرے پر الزامات لگائے اور بلیم گیم کا
سیاست کی جائے جو زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا. تو آپ صرف قیدی نمبر 804 کا آپ کے ساتھ سیم نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیم ٹو قیدی نمبر 804. آپ چیف منسٹر ہے پورے کے پی کے کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہی اتنے ایشوز اور مسائل ہے. کبھی آپ کو لاہور کی اسٹریٹ میں ہم دیکھتے, کبھی آپ کو کراچی میں دیکھتے, اور کبھی آپ گھومتے پھرتے ایک ضلع میں جائے اور دوسرے ضلع میں جائے. آپ کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ آیا اس صوبے کے کوئی ایشوز نہیں ہے, دہشت گردی کی نہیں ہے, کوئی مالی ایشوز نہیں ہے, کوئی دوسرے ایشوز نہیں ہے. تو آپ اگر بات کرتے اور اگر دوسروں پر تنقید کرتے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ وہی بیٹھ کر کچھ کر کے دکھائے ان لوگوں کو جو ان کے ایشو. صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ مرکز ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو شیئر آپ کا NFC ایوارڈ میں بنتا ہے, جو حصہ وہی کے پی کے کا بنتا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہر مہینے آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کو ملتا ہے اس طرح وہی کے پی کے کو بھی ملتا ہے. تو جو حصہ آپ کو ملا ہے اس کا حساب کتاب سامنے رکھے اور دوسرے صوبوں سے آپ مقابلہ کریں, ان کو بھی وہی ملتا ہے. یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ کسی انڈیویجول یا ایک پارٹی یا ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں. تو اس پر تو بالکل سیاست کرنی نہیں چاہیے. انٹیلیجنس بیس آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے. جہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف وہی بات ہوتی ہے. تو پھر اب اسی طرح پیش کرنا اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کہتے ہیں کہ فوج نہ کریں, تو آپ دوسرا آپشن بتائیں, دوسرا طریقہ بنائے کہ آپ کے 12 سال سے آپ وہی رہے. تو آپ نے کتنی محنت کی ہے, کتنی وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کو مضبوط بنائے. تو آپ کے ساتھ آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن تو ان کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. تو یہ کام تو بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے اور پورا کے پی کے نو گوئی ایریا بن جائے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کی 4 سال آپ کی گورنمنٹ رہی وہی صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی, تو پھر آپ کے ہاتھ کس نے باندھ دیتے؟ اس زمانے میں جن لائبلٹیز بقایا جات کی آپ بات کر رہے, تو اس زمانے میں آپ نے کیوں نہیں لی؟ پھر تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ وہی بھی آپ کی گورنمنٹ تھی اور یہی بھی آپ کی تھی. تو آپ نے ان 4 سالوں میں اگر ہم یہ مرجع ذرا کی بات کرتے, تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر 2018 کے بعد آپ آ گئے اور 2018 میں مرجر ہوئی تھی اور اس میں طے تھا کہ وہی 100 ارب روپے اضافی ملیں گے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ آپ نے کتنے ارب روپے ان 4 سالوں میں لے اور وہی آپ نے خرچ کیے؟ پہلے اس کا جواب دے رہے کہ ہم اتنا دے رہے تھے اور بعد میں بند ہوئے, پھر دوسرے پر آپ الزامات لگائے. شاید نہیں ہے, یہ قیدی نمبر 804 ان چیزوں سے رہا نہیں ہوگا. وہ عدالت اور کورٹس میں آپ کو جا کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی, تب اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی. اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ ان احتجاجوں سے آپ پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کو خاص کر آپ مشکلات میں صرف ڈال سکتے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو مشکلات میں جا سکتے ہیں. بقایا وہی قیدی نمبر 804 کو اس سے نہ کوئی ریلیف ملے گا نہ کوئی سہولت ملے گی. ان کو وہ سارے مقدمات جو اس نے کیے وہ ان کو فیس کرنے ہوں گے, اور ان کے پاس صرف آپ یہ کام اس کے لیے کر رہے کہ عوامی ایشوز آپ سے پیچھے رہ جائے, اس کا کوئی سوال ہی نہ کرے کہ کیا ایشو ہے, اور آپ کی وہی بیڈ گورننس آپ دبانا چاہتے ہیں کہ دوسرے پر الزامات لگائے اور بلیم گیم کا سیاست کی جائے جو زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا. تو آپ صرف قیدی نمبر 804 کا آپ کے ساتھ سیم نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیم ٹو قیدی نمبر 804. آپ چیف منسٹر ہے پورے کے پی کے کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. وہی اتنے ایشوز اور مسائل ہے. کبھی آپ کو لاہور کی اسٹریٹ میں ہم دیکھتے, کبھی آپ کو کراچی میں دیکھتے, اور کبھی آپ گھومتے پھرتے ایک ضلع میں جائے اور دوسرے ضلع میں جائے. آپ کا صرف ایک کام رہ گیا کہ آیا اس صوبے کے کوئی ایشوز نہیں ہے, دہشت گردی کی نہیں ہے, کوئی مالی ایشوز نہیں ہے, کوئی دوسرے ایشوز نہیں ہے. تو آپ اگر بات کرتے اور اگر دوسروں پر تنقید کرتے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ وہی بیٹھ کر کچھ کر کے دکھائے ان لوگوں کو جو ان کے ایشو. صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ مرکز
ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو شیئر آپ کا NFC ایوارڈ میں بنتا ہے, جو حصہ وہی KPK کا بنتا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہر مہینے آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جس طرح دوسرے صوبوں کو ملتا ہے اس طرح وہی KPK کو بھی ملتا ہے. تو جو حصہ آپ کو ملا ہے اس کا حساب کتاب سامنے رکھے اور دوسرے صوبوں سے آپ مقابلہ کریں, ان کو بھی وہی ملتا ہے. یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ کسی انڈیویجول یا ایک پارٹی یا ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں, تو اس پر تو بالکل سیاست کرنی نہیں چاہیے. انٹیلیجنس بیس آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے, جہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف وہی بات ہوتی ہے. تو پھر اب اسی طرح پیش کرنا اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کہتے ہیں کہ فوج نہ کریں, تو آپ